سامعین، یوں تو ہم نے اپنی زندگی کے اندر کئی زلزلے، کئی بھوکمپ، کئی جھٹکے دیکھے ہیں جو ہمارے اعتراف کے اندر، ہمارے اعتراف کی بستیوں کے اندر، شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر آئے۔ کس طرح سے ان زلزلوں نے، اس اللہ کے حکم نے تباہی مچائی، ہم نے اپنی ان سر کی دونوں آنکھوں سے دیکھا، اپنے دماغ سے سوچا اور اپنے دل سے سمجھا بھی کہ یہ اللہ رب العالمین کا کھلا عذاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ایک ایسی نشانی ہے، ایک ایسا زلزلہ ہے جو ایک بڑے زلزلے کے آنے کی گواہی دیتا ہے۔ آج بھی یہی ہوا۔ آج بلکہ ہم نے اپنی ان سر کی دو آنکھوں سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم سے بھی محسوس کیا، اپنی روح سے بھی محسوس کیا، اپنے دل و دماغ سے بھی محسوس کیا کہ یہ زلزلہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے یہ کس قدر خطرناک، خوفناک، عبرتناک، انجامناک ہوتا ہے، آج ہم نے خود اس کو محسوس کر لیا۔ اور ٹائم بھی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم تھا جو آخری پہر تھا، یعنی تہجد کا آخری وقت چل رہا تھا۔ ہمارے یہاں ابھی تہجد کا جو ٹائم ختم ہو رہا ہے وہ 4:17 پہ ہو رہا ہے۔ یہاں فجر اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور 4:09 پر اللہ رب العالمین نے یہ جھٹکا ہمیں دیا، یہ زلزلہ ہمیں اللہ رب العالمین نے دیا۔ زمین کو ہلا دیا گیا، زمین کو جھنجھوڑ دیا گیا، اور زمین کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسانوں کو بھی جھنجھوڑ دیا، کیونکہ اصل مقصد زمین کو ہلانا نہیں ہے، اصل مقصد انسانوں کے روحوں کو ہلانا ہے، ان کی ضمیروں کو ہلانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس بڑے زلزلے کا بھی ذکر کیا جو ان چھوٹے چھوٹے زلزلوں کے بعد آنے والا ہے۔ رب قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی یہ جو چھوٹے چھوٹے زلزلے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکم آ رہے ہیں زمین کے اوپر، یہ ایک بڑے زلزلے کے آنے کی خبر ہمیں دے رہے ہیں۔ اور اس زلزلے کے تعلق سے رب نے فرمایا، لوگوں اللہ سے ڈرو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری اور بڑی عظیم چیز ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اس زلزلے کی خوفناک عالم کو بیان کرتے ہوئے، اس بڑے زلزلے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے، اس بڑے زلزلے کے اندر انسانوں کا حال بیان کرتے ہوئے رب فرماتا ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اور وہ بڑا زلزلہ اس قدر شدیدناک ہوگا، اس قدر خطرناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور گویا لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے کی حالت میں ہیں، نشے کی حالت کے اندر اٹھ رہے ہیں۔ اور رب نے فرمایا، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ رب کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ آج جب زلزلہ آیا، آج جب جھٹکا آیا، تو سب اپنی فیملی کی طرف بھاگ رہے، سب اپنی فیملی کی طرف بھاگے، اپنے بچوں کو لے لے کر لوگ روڈ پر، سڑک کے اوپر آ گئے۔ اتنا خوفناک منظر تھا، اتنا زبردست جھٹکا تھا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگوں کی دل کی دھڑکنیں تھم گئیں، ان کی سانسیں اوپر ہو گئیں، ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا، اور سب کے سب نکل کر ایک ہی طرف بھاگے کہ کھلی جگہ پہ
نکل آئیں یا کھلے آسمان کے نیچے چلے آئیں، لیکن یہ وہ زلزلہ ہوگا مسلمانوں، اتنا شدید وہ زلزلہ ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ آج تو سب سے پہلے اگر فکر کی ماں نے تو اپنے دودھ پیتے بچے کے فکر کی، اسے لے کر بھاگی، لیکن قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا مسلمانوں جو اس زلزلے کے ذریعے سے ہمیں تیاری کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ آج تو تم اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہو، لیکن ایک زلزلہ ایسا آنے والا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور جس طرح آج ہم ہوش فاختہ ہو کر اٹھے، جھٹکے کے ساتھ اٹھے، نہ ہمیں چلنے کا شعور تھا، نہ بولنے کا شعور تھا، نہ دیکھنے کا شعور تھا، وہ قیامت کا زلزلہ بڑا زلزلہ ایسا ہوگا گویا حقیقت میں ہم نشے میں ہوں۔ رب فرماتا ہے لیکن نشے میں نہیں ہوں گے، رب کا وہ عذاب ہوگا جو بڑا ہی سخت ہے۔ اسی طرح رب نے آگے ارشاد فرمایا اس بڑے زلزلے کے بارے کے اندر، یسألوا ایان یوم القیامہ، اور پوچھتے ہیں وہ بڑا زلزلہ کب آئے گا، وہ قیامت کب آئے گی؟ رب فرماتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں پھترا جائیں، جب آنکھیں پھترا جائیں، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں، يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں پر ہے؟ آج آنکھیں پتھرا گئی تھی، آج نظر ڈگمگائی گئی تھی، اور ہر کوئی سوچ رہا تھا کہاں سے بھاگے کہاں سے اترے، پیر لڑکھڑا رہے تھے۔ رب نے بڑے زلزلے کا تذکرہ کیا اور فرمایا انسان اس دن بھی کہے گا کہاں بھاگوں، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ آج کس طرح میں بھاگ کے رب کے عذاب سے بچ جاؤں؟ رب نے فرمایا نہیں، یقول الانسان یومئذ این المفر، کلا لا وزر، ہرگز اس دن بھاگ نہیں سکتا، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کوئی سکون کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی سیکورٹی نہیں ملے گی اس دن۔ یاد رکھنا، یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اگر کھڑا ہوگا، جائے پناہ ہوگی، قرار گاہ ہوگی تو تمہارے رب کے سامنے ہی ہوگی۔ رب حاضر کر کے پوچھے گا تمہارے اعمال کے بارے کے اندر کہ سیاہ کر کے آئے، سفید کر کے آئے، نیکی کر کے آئے، بدی کر کے آئے، رب کے حکموں پہ عمل کر کے آئے، یا رب کے باغی اور رب کے نافرمان بن کے آئے۔ آج ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے نا، آج ہم بول رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، کھاتے پیتے اسی طرح دندلا رہے ہیں۔ رب نے آج موقع دیا ہے ہمیں اس چھوٹے زلزلے کو نازل کر کے کہ ہم اس بڑے زلزلے کی، اس بڑی قیامت کی تیاری کر لیں جو عنقریب آنے والی ہے۔ ابھی تو تم نے بھاگ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اس دن بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، رب سے کوئی نہیں چھوٹ پائے گا، رب کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہوگا، سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اسی طرح رب آگے دوسری آیتوں کے اندر قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب کان بہرے کر دینے والی قیامت قائم ہوگی۔ اس زلزلے میں ہم نے آواز بھی سنی، اس کے اندر آواز بھی تھی مسلمانوں، لیکن مختصر سی آواز تھی، اس آواز سے ہی دہشت پیدا ہو رہی تھی، دل پھٹ رہے تھے۔ قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا کہ اس قدر اس کے اندر آواز ہوگی، اس قدر اس کے اندر وحشت ہوگی۔ رب فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب کان بہرے کر دینے والی قیامت قائم ہو جائے، یوم یفر المرء من اخیہ، جب وہ قیامت قائم ہوگی اس دن اب آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا،
وَأُمِّهِ وَأَبِي اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ آج جس بھائی کے پاس جا کر ہم نے زلزلے کو ڈسکس کیا ہے، جس ماں کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے اس حادثے کو ڈسکس کیا ہے، قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا۔ رب فرما رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ اور اس دن ہر ایک کو ایسی فکر دامن گھیرے ہوئے ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ صرف انسان کہے گا نفسی نفسی، یا رب میری جان میری جان، یا رب میری جان کو آج محفوظ کر دے۔ تو مسلمانوں، آج کے اس زلزلے سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر چینجنگ لائیں، ہم قیامت کی تیاری کریں، ہم آخرت کی تیاری کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر نفس دیکھے، ہر جان دیکھے اس نے قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ آج اپنی نفسوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں، ہماری نفسوں کا ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں آگے کیا بھیج رہے ہیں؟ کیا نیکیوں کے ذخیرے پہنچ رہے ہیں یا گناہوں کے پلنڈے ہمارے جا رہے ہیں؟ ہر نفس دیکھے اور اللہ رب العالمین سے ڈرے کہ قیامت کے دن کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو آج اپنی نفسوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس زلزلے سے جو رب نے اس سال کے شروعات کے اندر ہی 2 محرم کو ہی برپا کر دیا اور دن بھی جمعے کا دیا تاکہ تمہیں یاد رہے بڑا زلزلہ جو آنے والا ہے اس کا دن بھی جمعے کا دن ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا عبرت ہوگی، کیا نصیحت ہوگی، کیا کھلے پیغام ہوں گے ہمارے لیے رب کی طرف سے۔ لیکن حقیقی معنوں میں بات یہی ہے کہ بس جو نصیحت پکڑنے والے ہیں وہ نصیحت پکڑ لیں گے، جو غافل ہے وہ اس کے بعد بھی غافل ہے۔ ہم الارم لگا کے سوتے ہیں نا، فجر کا الارم بجتا ہے، اذان ہوتی ہے، اس میں بند کر دیتے ہیں، بند کر کے سو جاتے ہیں۔ رب نے ایسا الارم بجایا کہ ہمت نہیں تھی کسی کی اس کو بند کرنے کی، سب رب سے التجا کرنے لگے۔ کوئی کون بند کر سکتا تھا رب کے اس الارم کو؟ اور سارے فجر کی نماز کے اندر حاضر ہو گئے۔ جہاں ایک دن پہلے 4 آدمی تھے فجر کی نماز میں، وہاں 4 صف ہو گئی مسلمانوں۔ تو کیا ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب ہماری جانیں حلق تک آ جائیں گی، جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، جب ہم نماز قائم کرنے والے ہو جائیں گے، جب ہم فجر کے اندر حاضر ہونے والے ہو جائیں گے، اس انتظار میں بیٹھے ہیں؟ یاد رکھنا، جب موت کا غرغرہ لگ جائے گا، عذاب اللہ رب العالمین کے طرف سے آ کر پکڑ لے گا، پھر فجر کی نماز کی مہلت اللہ رب العالمین نہیں دے گا۔ آج تو ہمیں بڑی مہلت دی اللہ نے، سکون سے آ کے ہم نے بجماعت فجر کی نماز کو ادا کیا اور بہت سے لوگوں نے فجر کی نماز کو ادا کیا، الحمدللہ۔ تو لیکن یہ عبرت ہے، نصیحت ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نمازوں کی فکر کریں، خصوصاً جس نماز کے لیے رب نے ہمیں جھنجھوڑ کر کھڑا کر دیا، فجر کی نماز، اس کی فکر کریں، اس کے اندر حاضر ہوں۔ اسی طرح رب قرآن کریم میں سورہ سجدہ میں ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ جمعے کا دن تھا اور امام صاحب نے سورہ سجدہ کی ہی تلاوت کی تھی، اور جب اس آیت کریمہ پہ پہنچے تھے تو حقیقت میں ضمیروں کو جھنجھوڑ دینے والا مقام تھا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تمہیں اللہ چکھا رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب رب تمہاری طرف بھیج رہا ہے تاکہ تم بڑے عذاب کے تعلق سے فکر مند ہو جاؤ۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹے چھوٹے اللہ زلزلے بھیجتا ہے تاکہ بڑے زلزلے آنے سے پہلے تم تیاری کر لو، اور رب کہہ رہا ہے یہ تو چھوٹا عذاب ہے، اس کے پیچھے بڑا عذاب بھی تیار ہے۔ اگر
تم نے رجوع نہیں کیا لعلہم یرجعون، اگر تم پلٹنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کے سامنے رونے والے، گڑ گڑانے والے، عاجزی کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، سچ بولنے والے نہیں بنے تو اللہ کے ہاں اگلا عذاب اکبر تیار ہے۔